پڑ جائے تو ایسا نہیں ہے. معراج ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن معراج والی رات مخصوص عبادات وہ احادیث میں ثابت نہیں ہے. نبی کے بعد بھی 5 ہجری سن 5 ہجرت نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد 8 سال نبی علیہ السلام حیات رہے، زندہ رہے، اور انتقال پرملال کے بعد صحابہ کا دور 100 سال 1 صدی تک یہ سلسلہ چلا، مگر کسی صحابی سے بھی 27ویں رجب شب معراج میں مخصوص عبادات کوئی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے. شب برات آ رہی ہے، آپ اس میں عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض تو روزہ بھی رکھ رہے تھے 27ویں رجب کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد تشتری میں کھجور لے کر پھلتے تھے، اور جو روزہ رکھتے ان کا روزہ توڑواتے تھے. کہا تمہیں یہ نیکی کہاں سے سمجھ میں آ گئی، یہ ثواب کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ نبی علیہ السلام نے تو یہ عمل کیا نہیں. کنز العمال کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشتری میں پلیٹ پہ لے کر جو روزہ رکھتے ان کو زبردستی کھجور کھلاتے تھے اور روزہ توڑواتے تھے. اس رات کو بڑا چراغا کر دیا گیا. اصل جو مقصد ہے اس مقصد سے ہمیں ہٹا دیا گیا. مقصد کیا ہے؟ 5 وقت نماز ہے. اب اس رات بس عبادت کر لی، ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار علمبردار بن گئے. 5 نمازیں اس کا وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہی معراج کی اصل روح اور اصل حقیقت ہے. شب برات آنے والی 15ویں شعبان کو، اس پر فضیلت ہے، اس پہ آپ جو بھی عبادات کر لیں. مخصوص طریقہ نہیں ہے. بعضوں نے تو نفلوں کی جماعتیں شروع کر دی مسجدوں میں. جن کے پاس 2 گز کی زمین آ جاتی ہے بس وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور پھر نفلوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں. بدائع ثنائی کے اندر جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب اور 52 جلدوں پہ، اس کے اندر باقاعدہ نفلوں کی جماعت کو مکروہ لکھا ہے. اور مکروہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب ہے. اب وہ نفلوں کی جماعتیں ہو رہی ہیں. تو یہ شب برات میں آپ عبادت کریں، آنے والی رات ہے، لیکن مخصوص طریقہ نہیں ہے. آپ گھر میں کریں، 4 دیواری کے اندر تنہائی میں کہیں خلوت میں بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں، اس کا ثبوت ہے. پھر اس کے بعد شب قدر آ رہی ہے رمضان مبارک میں، اور اس کی بھی تفصیل آپ دیکھ لیں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحیح رات کنفرم معلوم نہیں ہے. اسی لیے تو نہیں ہے تاکہ لوگ بدعات نہ کریں، رسومات نہ کرے. اب بھی لوگوں نے 27ویں رمضان کو پکڑ کے گھڑ لیا ہے، اور اسی رات تقریبیں ہو رہی ہے، اسی رات ختم قرآن بھی لوگ کر رہے ہیں، اور اسی رات مٹھائیاں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، اور اسی رات کیک بھی کٹ رہا ہے، اسی رات جو ہے حلوے اور بریانی اور کوفتے اور قورمے کی بھرمار ہو رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے تو فرمایا آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. 21 23 25 27 29 ان تاک راتوں پہ نبی علیہ السلام نے اس شب قدر کی رات کو تلاش کرنے کو کہا ہے، عبادات کے ذریعے جاگ کر، تلاوت اور ذکر اور مناجات کر کے. بہرکیف یہ راتیں آ رہی ہیں جن کا ثبوت احادیث اور قرآن سے ہے، ان راتوں میں عبادات ہو. جن راتوں کا ثبوت نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے ہم نبی کو بتلانا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ، اے نبی اس رات تو عبادت ہے، نیکی آپ نے نہیں کی، ہم کر رہے ہیں. تو یہ امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے. بدعات میں سے ایک بدعت کی تعریف انہوں نے کی، معاذ اللہ وہ نبی کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ نے اپنی نبوت میں خیانت کی ہے، آپ نے صحیح معنوں میں دین نہیں پہنچایا. اس رات بھی عبادت تھی، آپ نے نہیں کی، ہم کر رہے ہیں. آپ نے بتلایا نہیں امت کو، ہم کر رہے ہیں. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے نماز ہی تو پڑھی ہے، پھر کوئی مغرب میں کھڑا ہو جائے اور 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھ لے فرض. اب وہ کہیں کہ میں نے نماز ہی تو پڑھی، میں نے کسی کو گالی تھوڑی دی. بھئی یہاں پر اب 3 رکعت پڑھنی ہے فرض، کوئی 4 ملائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی.